دوستو، آج میں آپ کو تاریخ کے کھوج کے عنوان سے کچھ بتانا چاہوں گا۔ جب کوئی قوم حملہ کر کے کسی ملک پر قابض ہوتی ہے اور اس کے رہنے والوں کو اپنا غلام بنا لیتی ہے، یعنی اس کو کالونی بنا کر وہاں اپنا اقتدار قائم کر لیتی ہے، تو اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کی تاریخ اور اس ملک کے کلچر کو بدل دیا جائے، تاکہ جب محکوم قوموں کے اندر یا شکست خوردہ قوموں کے اندر کوئی تاریخ کا احساس باقی نہ رہے یا ان کا کلچر ختم ہو جائے اور ان کی شناخت کی اہمیت بھی ختم ہو جائے، تو وہ پھر کالونیل پاور کے تابع اور وفادار ہو جائیں۔ یہی کچھ ہندوستان میں ہوا جب یہاں پر آریہ یہاں پر آئے، اور آریاؤں نے آنے کے بعد یہاں دراوڑ قوم کی جو اس سے پہلے تہذیب تھی، اس تہذیب کو ختم کر کے انہوں نے اپنی آریائی تہذیب کو یہاں پر قائم کیا، اور دراوڑ تہذیب کا آہستہ آہستہ بالکل انہوں نے خاتمہ کر دیا، یہاں تک کہ وادی سندھ کی قدیم تہذیب جو ہے وہ ابھی زیر زمین دفن ہو کر گمنام ہو گئی، جس کے بارے میں کچھ بہت بعد میں یعنی 1922 میں پتہ چلا جب یہاں کھدائی ہوئی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آریاؤں نے جو یہاں پر ذات پات کا سسٹم روشناس کرایا، یعنی ورن کا سسٹم، اس میں 4 ذاتیں تو ہندوؤں کی تھیں، یعنی برہمن، کشتری، ویش، شودر، لیکن دراوڑ قوم کے لوگوں کو انہوں نے دلت یا چھوت لوگ بنا کر اور ہندو ذاتوں کے اندر شامل نہیں کیا، اور ان کے ذمے یہاں تمام غلیظ کام اور گندے کام بھی لگائے، اور ان کو کسی قسم کے حقوق بھی نہیں دیے، اور ان کی تاریخ اور ان کے کلچر سے بھی ان کو محروم کر کے ان کو بالکل جانوروں کی طرح رکھا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ایک طویل عرصے تک یہ اچھوت لوگ جو ہے اسی حالت میں رہے۔ یہاں پر ترک آئے، مغلز آئے، لیکن انہوں نے بھی دلت لوگوں کو یا اچھوت لوگوں کی قسمت کو میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ ان کی قسمت اس وقت بدلی جب یہاں پر انگریزوں نے اپنی کالونی بنائی، تو چونکہ ان کو یہاں کے ذات پات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، تو انہوں نے جب یہاں اسکول قائم کیے تو ان اسکولوں میں انہوں نے اچھوت ذات کے بچوں کو بھی داخلہ دیا۔ اس پر جو اعلیٰ ذات کے بچے تھے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ ایک بینچ پر نہیں بیٹھیں گے، چنانچہ اچھوت بچے جو تھے وہ زمین پر بیٹھتے تھے، اعلیٰ ذات کے بچے بینچوں پر بیٹھتے تھے۔ لیکن پہلی مرتبہ جب انہیں اسکول جانے کا موقع ملا تو ان میں سے بہت سے بچے ایسے تھے جو آگے چل کر تعلیم یافتہ ہوئے اور انہوں نے ترقی کی۔ انہی میں ایک بابا صاحب امبیڈکر بھی تھے، جنہوں نے لندن یونیورسٹی اور کولمبیا یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر کے اور واپس آئے۔ اچھا، اس لیے پھر جب دلت ذات کے اندر ایک تاریخ کا شعور آیا تو اب ان میں یہ احساس پیدا ہوا کہ انہیں اپنی تاریخ کی کھوج لگانی چاہیے، وہ تاریخ جو کہ گم ہو گئی ہے آریاؤں کے آنے کے بعد۔ اس تاریخ کی کھوج جب انہوں نے لگائی تو انہوں نے یہ کہا کہ خود آریہ جو ہیں یہ بھی حملہ آور تھے، انہوں نے ہندوستان پہ قبضہ کر کے یہاں کی پرانی قوموں کو اپنا غلام بنایا اور ان کی تاریخ و کلچر کو ختم کیا، لہٰذا دلت یا چھوت لوگ جو ہیں یہ تو پرانی تہذیب کے باسی ہیں، پرانی تہذیب کے حامی ہیں، اور ان کی تاریخ میں بھی بڑی اہمیت ہے۔ انہوں نے اپنی تاریخ کو دوبارہ سے لکھنا شروع کیا، اور اچھوت لوگوں کی یا دلت لوگوں کی باقاعدہ انہوں نے تنظیم بنائی، ان کے رسالے شائع کرنا شروع کیے، ان کی اہم مجلسیں شائع کرنا انعقاد شروع ہوا، جہاں پر مختلف موضوعات پر بحث ہوتی تھی کہ اچھوت لوگوں کے سماجی ان کے حقوق کو کیسے حاصل کیا جائے۔ ہمارے ایک دوست تھے خورشید قائم خانی، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے بھٹکتی نسلیں۔ اس میں انہوں نے ایک تھیوری دی ہے، اور وہ تھیوری ان کی یہ ہے کہ آریاؤں کے آنے کے بعد جب دراوڑ قوم کو شکست ہوئی تو ان کے کچھ قبائل جپسیوں کی شکل میں ہندوستان چھوڑ کر باہر چلے گئے، اور انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ اب وہ نہ کہیں کسی شہر میں رہیں گے، نہ کسی تہذیب کی ابتدا کریں گے،
نہ سیاسی اقتدار قائم کریں گے، نہ جائیداد بنائیں گے، نہ سرمایہ اکٹھا کریں گے، چونکہ وہ چاہتے تھے کہ خانہ بدوشی کی حالت ہی میں رہیں تاکہ دوبارہ سے انہیں کسی شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ چنانچہ یہ خانہ بدوش جو دراصل ہندوستان کے شکست خوردہ دراوڑ ہیں، یہ اس وقت پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور تہذیب کی ترقی کے باوجود یہ یورپ میں بھی ہیں اور یہاں تک کہ امریکہ تک بھی گئے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی خانہ بدوشی کی زندگی کو ختم نہیں کیا ہے، اور اپنی وہ شکست جو ہے، اس شکست کے نتیجے کے اندر انہوں نے خود سادہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کی عورتیں جو ہیں وہ کشیدہ کاری کرتی ہیں یا نقش و نگار کا کام کرتی ہیں، اور ان میں سے کچھ جو ہے وہ جو علم نجوم کے ماہر ہوتے ہیں، لوگوں کو قسمت کا حال بتاتے ہیں، محلوں ٹھیلوں میں جاتے ہیں، وہاں ان کی جو بھی آمدنی ہو جاتی ہے اس سے گزارا کرتے ہیں، لیکن مسلسل ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہتے ہیں۔ لیکن ابھی بھی ہندوستان اور پاکستان میں بہت سارے یہ خانہ بدوش قبائل ہیں جو دراوڑ قوم کی یادگار ہیں، جیسے بھیل ہیں، چنگڑ ہیں، یا دوسرے بہت سے قبائل ہیں۔ یہ آج بھی شہروں کے اندر آباد نہیں، زراعت کے اندر ہیں اور وہیں پر رہتے ہیں، اور قطعی ان کے اندر کوئی جائیداد بنانے یا دولت جمع کرنے کی کوئی خواہش جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اگر اس تاریخ کو نئے سرے سے لکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ پوری تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب تک ہندوستان کی تاریخ جو موہنجو دڑو کی سے شروع ہوتی تھی اور آریاؤں سے شروع ہوتی تھی، اب وہ تاریخ جو ہے وہ مطلب کہ آریاؤں سے نہیں بلکہ موہنجو دڑو کی دریافت سے جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ تو تاریخ کو بھی تاریخ نویسی بھی بدل گئی ہے، اور تاریخ نویسی کے بدلنے کے ساتھ ساتھ دراوڑ قوم کی جو گمشدہ تاریخ ہے، اس تاریخ کو بھی نئے سرے سے آرکیالوجیکل مدد سے اور مختلف جو زبانی نالج ہے ان نسلوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے، ان سے استفادہ حاصل کر کے اور ان کے جو لوک گیت ہیں اس سے فائدہ اٹھا کر ان کی تاریخ کو لکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ بھی تاریخ میں کا حصہ بنے، اور تاریخ کا حصہ بن کے اپنے کلچر کو بھی پہچانے اور اپنی شناخت کو بھی پہچانے۔